السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو نہایت ہی دکھ، درد اور افسوس کے ساتھ بنانی پڑ رہی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ دنوں پہلے مجھے میرے دوست نے میسج کیا کہ بھائی آج اگر اس خطے، اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم اور تشدد ہو رہا ہے تو وہ فلسطین پر ہو رہا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وس کے مطابق اس کے لیے کچھ کرے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ کمیونٹی ہے، آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے، آپ کے ساتھ لوگ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے اندر شعور لائیں، ان فلسطین کے ٹاپک پر تھوڑا بحث کیجیے۔ تو یہ بات میرے دل پر بہت اچھی طرح سے لگی، اور میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ کیوں میں اتنا عرصہ کیوں خاموش تھا؟ کیا میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی یا کچھ اور وجہ تھا؟ تو میں نے بھی سوچا کہ ہاں، مجھے آج کے بعد بس فلسطین کو اپنا ٹاپک بنا لینا چاہیے۔ سو ایز اے اسٹارٹ ریسرچ آن دس ٹاپک، سو میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، بس میں اس نتیجے تک پہنچا کہ ہمیں فلسطین کے اوپر رونا نہیں چاہیے، ہمیں اب رونا دھونا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب اگر رونا ہے تو اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر 100-150 سال میں کسی نہ کسی جگہ پر مسلمان قوم کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا۔ اب ہر 75 پھر 25 سال اور اب ہر 5 سے 6 سال کے بعد کسی نہ کسی جگہ پر مسلمان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لینا 2017 میں برما، کشمیر اور اب فلسطین، اسی طرح عراق، ہر جگہ پہ مسلمان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے جگہ بجگہ۔ یاد رکھیں، تاریخ سب کچھ یاد رکھتی ہے، بس ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ 55 سے زائد مسلمان ممالک، 1.6 بلین سے زائد مسلمان اور 22 سے زیادہ عرب ممالک ایک غزہ کے اندر پانی کا بوتل نہیں لے جا سکی۔ کتنے نہایت افسوس کا مقام ہے کہ 22 ممالک، عرب کے ممالک ایک پانی کا بوتل غزہ کے اندر نہیں لے جا سکی، اور ان ممالک نے اپنے بارڈرز کو بند کیا ہوا ہے کہ ایک فلسطینی ہمارے ملک میں نہ آ جائے۔ کیوں؟ ان کے اوپر پریشر ہے، یہ لوگ کسی کے غلام ہیں، آپ بھی جانتے ہو۔ سوائے باتوں کے ان لوگوں کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جارڈن دیکھے، لیبیا دیکھے، قطر دیکھے، سعودی عربیہ دیکھے۔ تو ہاں، میں ان کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا کہ سعودی کیوں فلسطین کا مدد نہیں کر رہی۔ تو مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو آئی، میں نے پلے کی، میں نے کہا کہ کچھ انفارمیشن میں ہوگا۔ تو وہ اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ بھائی فلسطین کے ساتھ سعودی اس لیے مدد نہیں کر رہی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسٹاپ بلیمنگ سعودی، کیونکہ سعودی نے اس سے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اور تینوں میں صرف شکست سعودی کو ہوا ہے۔ سو وہ ابھی اپنی اکانومی اور اپنے آپ کو کچھ اسٹیبل کیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر سکتی۔ سو اس لیے وہ اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہتی، اس کو پتہ ہے کہ شکست میری ہے۔ سو سعودی کو بلیم نہ کرے۔ تو مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے وہاں پر کمنٹ بھی کیا اس کی ویڈیو میں کہ میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کی رسپیکٹ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن میں نے اس کو ایک کمنٹ چھوڑا کہ کم سے کم سعودی کو تو، اگر سعودی امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتی تو کم سے کم اس کو تو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے نا، اور ان کی چیزوں سے تو بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے نا۔ وہ اتنے غلام ان کی چیزوں کو یوز کرتی ہے اور ان کے ساتھ کولیپس کرتے ہیں۔ یہ سارا جنگ آپ کو تو پتہ ہے کہ سعودیہ کی وجہ سے، وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے، تو فلسطین نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو آج بیت المقدس سے کل مکہ مدینہ ان کے قبضے میں نہ ہو۔ سو انہوں نے ڈائریکٹ ہی جنگ چھیڑا، سو وہ معاہدہ اسی جگہ پر رک گیا۔ سو دیئر فور اگر سعودی فلسطین کا مدد نہیں کر سکتی تو کم سے کم اس کے خلاف بھی نہ جائے، امریکہ کو سپورٹ بھی نہ دے کم سے کم۔ ہم لوگوں میں بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے، ہم لوگ اندر سے غلام ہیں، ہم غلامی کی زنجیروں میں، جو کوئی بولتا ہے بس ختم، کل نہیں ہوتا۔ وہ پاکستان میں آپ بتائیں کسی نے ایسے کلیام بیان کیا ہوا ہے جس کے ساتھ عہدہ ہے؟ آپ ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، کوئی فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے؟ نو۔ ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر بولنے کی ہمت ہی تک نہیں ہے، اور آپ ان اسرائیلیوں کی میڈیا کو دیکھیں، کتنے کلیام جھوٹ بول رہے ہیں۔
اب 2021 سے لے کر ابھی تک ٹوٹل 23 ایئرز میں آپ دیکھیں حماس نے اسرائیل کے اوپر 36,000 راکٹس فائر کیے ہیں، اور یہ وہ راکٹ بھی نہیں جو بڑے بڑے راکٹس ہوتے ہیں، وہ راکٹ جو گھروں کے یورینیم سے بنے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے ہیڈ پہ لگے تو وہ بندہ مر گیا، اگر نہیں لگے تو وہ بیچارہ زخمی ہو جاتا ہے، ایسے راکٹس تھے۔ 36,000 راکٹس وہ 2001 سے لے کر ابھی تک مار چکے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور ان 30 سالوں میں 69 لوگ مر گئے ہیں، ان میں 2 بچے، 2 بکریاں اور 2 گائیں بھی تھیں جو ان کے رپورٹس میں شامل ہیں، اور انہی میں 4 فلسطینی تھے جو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے بارڈر کے اس پار، اور انہی ڈیتھس میں 5 سے 4 مسلمان بھی تھے۔ اگر ٹوٹل اسٹیمیٹ لگایا جائے تو اسرائیل کا نقصان جو ہوا ہے وہ 58 سے 59 لوگوں کا ہوا ہے۔ اب اگر ہم ان کا ایوریج نکالے تو ہر 521 راکٹس میں ایک بندہ شہید ہوا، ایک بندہ مرا ہوا ہے۔ پھر اچانک ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ راکٹ اتنا زبردست ہو جاتا ہے، ایک رات وہ فائر ہو جاتا ہے اور وہ مڑ جاتا ہے اور وہ اپنے ہی ہاسپٹل پہ لگ جاتا ہے اور سارا کا سارا ہاسپٹل ڈسٹرائے کر دیتا ہے، اور اس میں 500 سے زائد لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی میڈیا کہتی ہے کہ ہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے نا کہ کیسے وہ اسرائیل کے لوگ فلسطینی بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے گھروں پر بمبار کر رہے ہیں، ان کے اسکولوں پر کر رہے ہیں، ان کے ہاسپٹلس پہ کر رہے ہیں، مدارس پہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے تو دیکھا ہے۔ اسرائیل پھر کیا اس کا جواب کیا دیتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ راکٹس جو ہیں، یہ راکٹ ان سے خود ہی مسفائل ہو جاتے ہیں اور ان کے اپنی جگہ پہ لگ جاتے ہیں۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہاں پر تو کوسچن رائز ہوتا ہے نا کہ ہر وہ میزائل جو ہر 521 میزائل کے بعد ایک بندہ اس میں مر جاتا تھا اسرائیل میں، اب اپنے ہی ملک میں اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ ہر ایک راکٹ میں 500 سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں اور پورا کا پورا ہاسپٹل ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ اور یہ بات ہماری میڈیا مان بھی رہی ہے، آپ CNN پہ کے اوپر دیکھیں نا، وہ سب ان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اچھا پاکستان کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ کہ وہ جولی بھر بھر کے دعائیں دے رہے ہیں، فلسطین کو دعائیں دے رہے ہیں اور اسرائیل کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا، اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہاد نہ کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کبھی شہید نہ ہوتے۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں ہے، کیوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں وزن نہیں تھا؟ وزن تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندہ مثال چھوڑنا چاہتے تھے کہ ہمیں صرف اور صرف دعاؤں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں عملی کام بھی کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندہ مثالیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ اور وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے افغانستان کے لیے بھی دعائیں مانگی تھی، عراق کے لیے بھی دعائیں مانگی تھی، کشمیر کے لیے بھی دعائیں مانگی تھی، اور پھر ہوا کیا؟ ہاں اب زندہ مثال ہمارے ساتھ افغانستان ہے، انہوں نے عملی جدوجہد کیا، 20 سال جدوجہد کیا، اس کے بعد پھر ان کو وہ اسٹیٹ اس سے بہتر حالت میں مل گیا۔ ہمیں صرف دعاؤں پہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنے عملی کام بھی کرنے چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے ٹائپ کے لوگ جو ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں، وہ بس اپنے ویوز کے خاطر، اپنے ویوز کو بڑھانے اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے بس لوگوں کو جھوٹی آس دے رہے ہیں کہ فلسطین اسرائیل کا یہ بگاڑ دے گا، اسرائیل کا وہ بگاڑ دے گا۔ آپ دیکھیں نا، ہر الو کا پٹا ہر روز ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اسرائیل کا یہ بگاڑ دے گا، اسرائیل کا وہ بگاڑ دے گا۔ آپ دیکھیں نا، چینلز پڑے ہوئے ہیں، میں ان کو مینشن نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا غصہ آ جاتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا کہ آپ کو ملتا کیا ہے؟ بس اپنے جھوٹے باتوں سے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے، اور بس صرف ویوز بڑھانے کے لیے وہ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ سو اسٹاپ دیز تھنگس۔ آپ خود دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ 356 F-16 ہیں اور 76 سے زائد F-35 ہیں۔ F-35 کا پتہ ہے آپ کو؟ وہ 160 کلومیٹر سے دور فائر کر سکتا ہے آپ کے اوپر، اور وداؤٹ اینی ریڈار ڈیٹیکشن۔ اس کی ابھی تک دنیا میں ایسا کوئی ریڈار نہیں بنا جو اس کو ڈیٹیکٹ کرے، وہ دنیا میں تباہی مچا سکتی ہیں۔ سو یہ جھوٹے آس سے لوگوں کو نہ دے، اٹھو، عملی کام کرو۔ اور کل مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ابھی ہمارے ہاں جو برانچز بنے KFC کے یونیورسٹی روڈ میں، اور یہاں ارد گرد جو ہمارے KFC کے برانچ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بین کیا ہے۔ اسی طرح عملی کام کرنا چاہیے۔ اب جہاد نہیں جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے نا۔ آپ دیکھیں جو
غزہ کا آلموسٹ حصہ ہے وہ تو اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور جو کیا کہتے ہیں ایئرپورٹس تھے وہ تو ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں، اور اسرائیل تو ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم اسرائیل کے کو نہیں جا سکتے اس کے پاسپورٹ پر. سو اگر جو ایئرپورٹ ابھی رہ بھی گئے ہیں فلسطین میں تو وہ ابھی فل ڈسٹرائڈ ہے، مطلب اندر کوئی نہیں جا سکتا غزہ کے اندر. سو ہم تو امن جہاد کے لیے اگر نہیں جا سکتے، کم سے کم ان سے تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا، ان لوگوں سے. اب کیا آپ کو ان KFC سے ان بچوں کے فلسطینی بچوں کے خون کا اسمیل نہیں آ رہا؟ آپ کس درجے کے مسلمان ہو یار؟ Shame on those people who are still using the Israeli products. So I reached on the conclusion کہ اب فلسطین پہ رونا چھوڑ دیں، اب خود اپنے آپ پر روئیں کہ تمہارے حال بھی اس طرح آنے والے ہیں. Well, this was our today's video. So let me thanks to those people who helped me in the information to collect this information. So once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.